السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جو میں آج بنا رہا ہوں میری آج تک کی تمام ویڈیوز میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ویڈیو آپ لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ میری بات پوری طرح سمجھ سکیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہی دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں تک بھیجا تھا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان پہ لگی گرا کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، کبھی گاڑی کا، کبھی ریسٹورنٹس کا، کبھی پیزے کا، کبھی سگریٹ شیشے کا۔ لڑکیاں ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی ہیں، لڑکے ٹرولنگ کے پیچھے پڑے ہیں، یار اس کا ٹرول دیکھا، یار اس کا ٹرول دیکھا، اور پھر سارا دن فیس بک کے لائکس، انسٹا کے وہ دل اور سٹوریز کے ویوز دیکھتے رہتے ہیں، کس کس نے دیکھا، کس نے نہیں دیکھا، کتنے ہو گئے ہیں۔ اور ہماری ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں؟ میسی؟ نہیں یار، رونالڈو چیتا ہے۔ نواز شریف چور ہے؟ نہیں جی، ہمارا پی ایم بڑا ہینڈسم ہے۔ میرے پاس تم ہو میں یار، وہ ہمایوں کا چونٹا، او ہو یار فلانی سیلیبریٹی نے شادی کر لی، وہ کپل کتنا کیوٹ لگ رہا تھا یار۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف کھانا، ویڈیوز دیکھنا، ٹک ٹاکس، یوٹیوب، سانگس، سونا، دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ میں نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ ذرا غور کیجیے، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نو ڈیئر، ہمارا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی زندگیاں ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پریشان ہیں، ہر بندہ، کوئی ایموشنلی ٹوٹ چکا ہے، کوئی اندر سے ختم ہو چکا ہے، کوئی معاشرتی طور پہ تنہا ہے، اسے کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ملتا جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو اس کی بات سنے، اسے سمجھے یا اسے سمجھائے۔ کوئی اپنے گناہوں کو لے کے پریشان ہے، کوئی اپنے فیوچر کو لے کے ڈرا ہوا ہے، پتہ نہیں مجھے یہ نوکری ملے گی کہ نہیں، پتہ نہیں میرے کتنے نمبر آئیں گے، میں کہیں اس کام میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ ایوری ون از اسٹرگلنگ۔ اور یہاں دیکھیں قرآن مجید نے کتنی خوبصورت الفاظ میں ہماری اس ساری سچویشن کی تصویر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 قسمیں اٹھا کے فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ ایوری ون از اسٹرگلنگ ایدر ایموشنلی، فائنینشلی، فزیکلی، مورلی اور سوشل۔ ہم تھک چکے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ عام الفاظ میں وی آر لاسٹ۔ تو جب بندہ گم ہوتا ہے تو اسے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسے ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے، ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہدایت۔ ریممبر دا ورڈ گائیڈنس، ہدایت۔ یہاں پہ نماز آتی ہے ہمیں بچانے کے لیے۔ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ پلیز گائیڈ اس، وی آر لاسٹ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پلیز ہیلپ اس۔ اسی لیے نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ ہمارے تمام مسائل کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ تو بیسیکلی یہ نماز دین کی بنیاد ہے، سٹیپ 1 ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اے اللہ مجھ سے یہ زندگی خراب ہو گئی ہے، مجھے اس دنیا کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، اس سب کا مقصد کیا ہے، پلیز مجھے گائیڈ کریں، ہیلپ می۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں، ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ہدایت دیتے ہیں۔ اور ہدایت کیا ہے؟
ہدایت اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی سورہ نمل میں فرماتے ہیں اور یہ کتاب قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر سے ڈر، خوف اور بے چینی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا تو وہ کتنے غمگین ہوں گے۔ وہ جنت جیسی خوبصورت، بہترین اور پرسکون جگہ چھوڑ کر اس دنیا میں آئے تھے۔ ان کے غم سے بڑھ کر کوئی غم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ریگریٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ جسٹ امیجن وہ کتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، دور دور تک کوئی بندہ نہیں۔ وہ سوچتے ہوں گے میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں زندہ کیسے رہوں گا۔ ڈر، غم اور بے یقینی کی انتہا تھی۔ اور ذرا غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا، جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اسے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب ذرا سوچئے، آپ کا ڈر اور خوف کہ فیوچر کیسا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ آپ کے ریگریٹس حضرت آدم علیہ السلام کے ریگریٹ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا؟ جنت جیسی چیز ان کے ہاتھ سے چھینی گئی تھی۔ تو یقین رکھیے اگر اللہ تعالیٰ ان کا ڈر اور غم ختم کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ڈر اور غم بھی ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اسے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور ایمان ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں آئے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کی زندگی میں اتنی مشکلات نہ آتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف کے بدمعاش پتھر نہ برساتے۔ غمگین ہونا قدرتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں کئی دن کئی سال روتے رہے۔ مشکلات اور غم قدرتی ہیں، یہ ہماری اس دنیا میں آزمائش کا حصہ ہیں، لیکن ایمان اور ہدایت مومن کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ پھر یہ پریشانیاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن مجید ہمارے اندر اتنی ہمت، حوصلہ اور جرأت پیدا کر دیتا ہے کہ ہم بڑے سے بڑے طوفان میں سے صحیح سلامت بچ کر نکل آتے ہیں۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان کیسے آسان ہو سکتا ہے، خاص کر کے جب کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ یا تو ہمیشہ کے لیے جنت۔ اللہ تعالیٰ کیسے پرکھیں کون مومن ہے اور کون منافق؟ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کے صرف اس دعوے پہ کہ وہ ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ یقیناً وہ آزمائے گا۔ تو ایسا ایمان کہاں سے لائیں جو ہمیں اتنا مضبوط کر دے کہ ہمیں کوئی توڑ نہ سکے؟ اس کا واحد حل اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو سمجھنا ہے۔ یہ ہماری نالائکی اور بدقسمتی ہوگی کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنا شروع نہ کریں اور اسی طرح پریشان، بیکار اور بے چین زندگی گزارتے رہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ تعالیٰ کی اس دعوت پر آپ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ میاں میں آپ کی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی اس دنیا کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اور اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہوں، اور یقیناً آخرت اس دنیا کی زندگی سے بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب بہت امپورٹنٹ بات، اگر ہم اس ساری ڈیبیٹ کو کنکلیوڈ کریں، ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وی نیڈ گائیڈنس، ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہم پریشان ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم تنہا ہیں، ہم اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہیں اور اپنے ماضی پر غمگین ہیں۔ ہمیں کوئی ایسی ذات چاہیے جو ہماری پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کر سکے، ہمیں شفا دے سکے۔ تو اس سب کا سلوشن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی چیز آ چکی ہے، قرآن مجید، جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں اس کے لیے شفا ہے، اور ہدایت دینے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم سچ میں مسلمان ہیں اور اپنی دنیا بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید سیکھنا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ڈیلے مت کیجیے گا، شیطان ڈیلے کرواتا ہے، آج نہیں کل سے کرنا۔
اور وہ کل کبھی نہیں آتی۔ آج ہی کسی بھی اچھے عالم کی تفسیر کو پڑھنا شروع کریں، اور اب تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں متعدد علماء کی تفسیر موجود ہیں، مولانا مودودی، مولانا تقی عثمانی، نگہت ہاشمی، ڈاکٹر اسرار صاحب، اور میں پرسنلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا ڈاکٹر اسرار صاحب۔ یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز موجود ہیں، انتہائی ٹو دا پوائنٹ، ایکوریٹ اور مختصر تفسیر موجود ہے لیکچرز کی فارم میں۔ میں نے بھی قرآن وہاں سے سیکھا اور میرے دوستوں نے بھی سیکھا، اور یقین مانیے ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ ہی بدل گئی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم ایک دوسرے سے اسی طرح سیکھتے اور سکھاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔